ایران یو ایس سچویشن پر بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب نے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ جوہر سر بتائیے گا، جس انداز میں گزشتہ 48 گھنٹوں میں ایران اور امریکہ ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں، اس صورتحال کی سوئٹزرلینڈ معاہدے کے بعد توقع کی جا رہی تھی، یا دونوں ممالک کے درمیان جو پائے جانے والی بد اعتمادی ہے اس پر کوئی سرپرائز نہیں ہے آپ کو؟ جی دیکھیں، میں تو اپنے پریویس کامنٹس میں میں نے 2-3 چیزیں کہی تھیں۔ اس سے پہلے جو کامنٹس میں کرتا رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ ایک تو یہ میں نے کہا تھا یہ پروسیس آسان نہیں ہوگا، اس میں بہت سے روڈ بلاکس آئیں گے، اور یہ میرے ایگزیکٹ ورڈز تھے۔ میں نے کہا تھا کئی بار ایسا لگے گا کہ سارا پروسیس ہی بریک ڈاؤن کر گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ اور اس میں پھر جو انٹرمیڈیریز ہیں یا جو میڈیٹرز ہیں ان کا رول بہت اہم ہوگا، خصوصاً پاکستان کا۔ دوسری چیز میں نے کہی تھی کہ یہ جو داخلی سیاست ہے، جو دونوں فریق ہیں، امریکہ کی اور ایران کی، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی بھی، وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوگی اس پروسیس پہ۔ تو ابھی جو ہو رہا ہے، دیکھیں یہ داخلی سیاست کئی شاخسانہ ہے۔ ایک تو اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ایران کے اندر جو ہیں اس وقت اب ہارڈ لائنز پریویل کر رہے ہیں، خاص طور پہ ابھی جو اس وقت ایٹماسفیئر وہاں پہ ہے، جب ظاہر ہے کہ جس طرح وہ فیونرل پروسیشن آپ نے دیکھا سارا، اور جس طرح کے جذبات ہیں وہاں پہ اس وقت، تو اس کی وجہ سے ہارڈ لائنز جو ہیں وہ اور نیشنلسٹ سینٹیمنٹ بہت زیادہ پریویل کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ صحیح۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو معاہدے کی کچھ کلازز تھیں، کم از کم 3-4 ایسی کلازز ہیں جو بہت زیادہ جو ہے نا ایمبیگوس ہیں۔ اس میں خصوصاً یہ کلاز 5 جو اپنا ہرمز کے بارے میں تھی، تو اس میں جو کہا گیا اس کی انٹرپریٹیشن دونوں اپنی اپنی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جو ایک تو کہ ایران پہلے جو ہے وہ ول میک آل ایفرٹس کہ وہاں پہ ان امپیڈڈ فلو جو ہے شپنگ کا وہ شروع ہو۔ اچھا، اب اس ایفرٹس کا مطلب تو خیر امریکہ کا یہ تھا کہ جی وہ مائنز ہٹائے گئے وہاں سے، اور باقی کوئی ایسے ایکشنز نہیں کریں گے جس سے وہ فلو متاثر ہوتا ہے۔ پھر آگے ذکر ہے کہ اس کا کہ فیوچر کے لیے کہ اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے میری ٹائم افیئرز، اس کے لیے ایران جو ہے ڈائلاگ کرے گا عمان سے، اور پھر کنسلٹ کرے گا لٹرل اسٹیٹ سے، اینڈ دے ول کم اپ ود اے میکینزم ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل لا۔ اب ایران یہ انٹرپریٹیشن لے رہا ہے کہ آپ نے تو خود ہی ہمیں کہا تھا کہ ہم نے جو ہے نا اس کی آگے ایڈمنسٹریشن کے لیے سارا کرنا ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ غلط انٹرپریٹیشن ہے شاید۔ ٹھیک ہے کہ وہ کلاز اچھی طرح سے اس کو فریم نہیں کیا گیا، لیکن یہ کلیئر ہے کہ دیکھیں وہ انٹرنیشنل واٹر وے ہے، اور کیونکہ یہ اس چیز پہ کنڈیشنل کیا گیا تھا کہ انٹرنیشنل لا کے حساب سے ہوگا، تو پھر انٹرنیشنل لا میں تو بہت واضح ہے، جس پہ یونائیٹڈ نیشنز کنونشن آف دا لا آف دا سی ہے، اس میں بہت واضح ہے کہ یہ انٹرنیشنل واٹر وے ہے، اس میں ٹریفک کو آپ امپیڈ نہیں کر سکتے، نہیں اس کو روک سکتے۔ اب وہ ہو کیا رہا ہے کہ جی وہ جہاز سارے جانا شروع ہو گئے تھے عمان کی طرف سے۔ ایران کہہ رہا تھا کہ نہیں جی آپ ایران والی سائڈ سے جائیں جو ہے نا، اور ہمارے سے اجازت لے کے جائیں، اور بلکہ وہ تو کہتے ہیں آپ وہ تو انشورنس بیچنا چاہ رہے تھے ان کو ساتھ۔ وہ انشورنس بیچنا تو ایسی ہے نا جس طرح آپ ان سے جو ہے نا ایک قسم کا ٹول لے رہے ہیں، کیونکہ انشورنس آپ کس چیز کے اگینسٹ بیچ رہے ہیں، اسی خطرے کے تحت جو آپ خود ہی پوز کر رہے ہیں نا، وہ خطرہ تو ان کو ایران سے ہے نا، اور کہیں سے تو نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں نا کہ ان کے اپنے ٹیریٹوریل واٹرز، کیونکہ یہ جو تنگ ترین مقام ہے یہاں پہ 24 میل وائڈ ہے، تو اب اس چوڑائی میں 12 میل جو ہے وہ ٹیریٹوریل واٹرز عمان کے ہیں۔ تو اگر عمان کی طرف سے کوئی جہاز گزرتے ہیں تو پھر ایران کا جو ہے نا اس پہ رائٹ تو نہیں بنتا انٹرنیشنل لا کے تحت کہ کسی طرح ان کو روکے۔ تو بیچ میں انہوں نے مائنز کر دی ہیں۔ پہلے تو جہاز بیچ میں سے گزرتے تھے بالکل، جو اس کا سینٹرل جو تھا وہ جو اس 24 میل کا جو بالکل سینٹرل ایریا تھا، وہ نیویگیشن کے لیے، سارا نیویگیشن کے لیے استعمال ہوتا تھا اس ٹریفک کے لیے، لیکن کیونکہ اس کو ایران نے مائن کر دیا تو اس لیے وہ عمان کی سائڈ سے گزرنے لگے۔ ایران کہتا ہے کہ نہیں ہماری سائڈ سے گزرے اور ہمارے کنٹرول سے گزرے۔ اچھا، یہ مسئلہ ہوا کیا ہے کہ ایران کی جو داخلی سیاست ہے اس میں انہوں نے نیریٹو ایسا بلڈ کر دیا کہ جی ہم تو یہ جنگ جیت گئے ہیں بہت سی قربانیوں کے بعد، اور اب تو یہ سارا یہ جو اپنا ہرمز ہے ہماری ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے تو ایک اتھارٹی بھی بنا دی ہے جو ہے نا، جس کا نام انہوں نے رکھا ہے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی، کہ جی یہ ساری اس کو ایڈمنسٹر کرے گی۔ تو اس طرح کے جب کر دیں، اور ابھی جو ہے نا وہاں پہ جو سینٹیمنٹ ہے ایران کے اندر وہ تو یہاں تک ہے کہ جی ہمیں تو اس مذاکرات میں بھی نہیں آنا چاہیے تھے کیونکہ ہم تو جنگ جیتے ہوئے تھے۔ بالکل۔ تو حالانکہ میں سمجھتا ہوں اتنی فیوریبل ٹرمز ان کو ملی ہیں جو ہے اس ایم او یو میں، بہت ساری چیزیں وہ چاہتے تھے جو ان کو سب ملی ہیں۔ اور میں نے تو اس کو کہا تھا کہ یہ بائی ناؤ پے لیٹر ماڈل ہے، کہ آپ کو جو مانگتے تھے وہ کہتے تھے جی اس میں اچھا نان اگریشن کا رکھیں، وہ بھی آ گیا کہ جی ہمارے داخلی معاملات میں دخل نہیں دیں گے، وہ کلاس 2 آ گئی،
اس کے بعد یہ ہے وہ ریپریشنز کی بات کرتے ہیں. از دیر اینی پاسبلٹی کہ جب انہوں نے فیونرل کے اوپر اتنے لوگ دیکھے تو ایک نیچرلی ان کا کانفیڈنس بوسٹ ہوا ہوگا, یا لوگوں نے کہا ہوگا کہ آپ نے کیوں ایم او یو جو ہے اس پہ آپ نے سائن کیا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہو. دیکھیں اس وقت ہو کیا رہا ہے وہاں پہ ایک جو ہے نا علی خامنہئی کی حیات میں وہاں پہ چیزیں اسٹریم لائن تھیں کہ جو ہے نا ایک جو آخری فیصلہ ہوتا تھا وہ سپریم لیڈر کا ہوتا تھا, اور باقی جو پاور انسٹیٹیوشنز جو تھے, پاور ڈویژن جو تھی انسٹیٹیوشنز کے بیچ میں, وہ واضح تھی کہ جی یہ ہے نا آر جی سی کی حد ہے, یہ اسپیکر کی حد ہے, یہ جو ہے نا سیکورٹی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی حد ہے, یہ ان کے فنکشنز ہیں. ابھی یہ مختلف پاور سینٹرز جو ہیں اس وقت ایک کشمکش چل رہی ہے, وہ زیادہ کیونکہ سارے نئے آئے ہیں پوزیشنز پہ, اور اس ساری جنگ کے بعد خصوصاً آئی آر جی سی کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پاور کو مزید وسیع کریں. اسی طرح جو دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں اب وہ ایک دوسرے سے بڑھ کے جو ہے نا سبقت لینے کے لیے وہ ایک سے زیادہ جو ہے نا بڑھ کے وہ نیشنلسٹ سینٹیمنٹ جو ہے نا وہ اور اس کو ہوا دے رہے ہیں. بالکل. اچھا سر, اب کیونکہ سچویشن ٹینس ہو چکی ہے, ٹرمپ نے بھی کہا ہے سیز فائر ختم, مین وائل یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان اور قطر جو ہیں وہ بطور ثالث اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور وہ بار بار یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ایران اور یو ایس سے کہ وہ جو معاہدہ ہے اس کی پاسداری کریں. آپ کو لگتا ہے کہ ان ثالثیوں کے کہنے پر ایران اور یو ایس جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف جائے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا اس وقت بہت ہی مشکل میں ہے یہ سارا جو پروسیس ہے, سیویرلی اسٹریسڈ ہے, اٹس ناٹ ڈیڈ یٹ. اس کو ریوائیو ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے دو چیزیں. ایک, ایران کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جی آبنائے ہرمز کا جو معاملہ ہے جہاں تک, تو اس میں جو ہے نا اس کی ان امپیڈڈ جو ٹریفک فلو ہے وہ ان کو جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے جو ان کو دینی ہی ہوگی. اس پہ وہ نان نیگوشیبل ہوگا امریکہ کے لیے بھی اور باقی ملکوں کے لیے بھی. وہ اس کو کیونکہ اگر وہ اس کو ہاسٹیج رکھیں اور پھر کوشش کریں کہ جی ہم اس کو جو ہے نا وہ بھی اپنا ہرمز جو ہے وہ بھی اپنے کنٹرول میں رکھیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمیں کنسیشنز مل گئی ہیں ساری ایم او یو میں وہ بھی رکھیں گے اپنے پاس, تو وہ ممکن نہیں ہے. دوسری طرف امریکہ میں کیا ہے کہ وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی جو ہے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ایسے بیانات دے دیتے ہیں جس سے ایران میں جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو پھر تقویت مل جاتی ہے, ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ کہنا کہ دیکھیں امریکن, کیونکہ کئی بار وہ ظاہر نازیبا انداز گفتگو بھی ہوتا ہے ان کا, بہت زیادہ دھمکیاں بھی ہوتی ہیں, تو وہ بھی تھوڑا سا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. اور پھر ایکشن جب لیتے ہیں تو وہ جو ہے نا اچانک ایکشن بھی لے لیتے ہیں بالکل ہی جو ہے آپ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تھوڑی سی سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے, پھر اس پوزیشن کو بہت جلدی چینج بھی کر لیتے ہیں. تو تھوڑا سا وہ جو لیڈرشپ سٹائل ہے اس میں بھی تھوڑا سا جوہر سر ایک اور چیز بتائیے گا, کیونکہ اب ٹرمپ صاحب نے بھی کہہ دیا یہ جو سارا یہ ڈیل ہوئی تھی یہ ختم, جے ڈی وینس نے بھی یہ کہا ہے کہ ایران یا تو ابنائے ہرمز میں جو حملے ہیں وہ بند کرے یا پھر ہم دوبارہ جنگ کریں گے. اب اس تناظر میں ایران سے کہاں غلطی ہوئی ہے کہ یہ جو اس نے حملے کیے ہیں یہ اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے اور اس کی وجہ سے ساری سچویشن خراب ہوئی ہے؟ جی بالکل, میں ایسے ہی سمجھتا ہوں. یہ جو حملے انہوں نے کیے پہلے ایک بار کیے, اس کا امریکنز نے ریئیکٹ کیا, تو ان کو اس وقت سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ امریکنز جو ہیں اس کو یہ ریڈ لائن ہے ان کی. اس کے بعد دوسری بار انہوں نے پھر 3 جہازوں پہ کر دیے, اور اس میں قطر کا جہاز بھی شامل تھا, ان کی بھی شپ تھی اس میں. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ دیکھیں, اور وہ سارے جو یہ ٹینکرز تھے یا بحری جہاز تھے, یہ کہاں سے گزر رہے تھے؟ اومان کے ٹیریٹوریل واٹر سے گزر رہے تھے. تو پھر ظاہر ہے کہ اب اس حد پہ جب آپ آ گئے ہیں تو اس کا جواب تو آنا تھا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل شروع تو ادھر سے ہی ہوا ہے. اور انہوں نے دیکھیں, میں اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ایران جو ہے نا, اور یہ میرے بہت سے کامنٹس ہیں اس ایم او یو سے پہلے بھی اس کے بعد بھی, کہ ایران کو اپنے کارڈز اوور پلے نہیں کرنے چاہیے.